يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آیت نمبر 47 کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر، پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوستو، میرا یہ پیغام آپ تمام دوستوں کے لیے جو بھی اس کو سن رہے ہیں، میری یہ ریکویسٹ کہ جہاں پر ہم اپنا تمام وقت بے مقصد تفریح کے اندر ہم لگے رہتے ہیں، جٹے رہتے ہیں، تو کم از کم ہم 10 منٹ اس قرآن کے پیغام کو بھی سمجھنے کے اندر لگا سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے زندگیاں کتنی مصروف ہو چکی ہیں اور کچھ خود ساختہ مصروفیت ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم مصروف ہیں تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ہماری کوشش ہے ہم قرآن کو آپ کے موبائلز کے اندر لے آئیں تاکہ آپ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ روزانہ کی صرف ایک آیت 10 منٹ انشاءاللہ آپ کو قرآن کی فہم عطا کرے گی، اس کا کسی بھی آیت کا شان نزول جو اس کے لیے ہوا، جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، اس کے بارے میں ہم بتانے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ لیکن ہمیں آپ سے صرف 10 منٹ چاہیے تاکہ آپ اس پروگرام کو سنیں، قرآن کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آیت نمبر 47۔ یا بنی اولاد کو کہتے ہیں یا مخاطب کرنے کے لیے، کس کی اولاد؟ اسرائیل کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل اذکر کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، تو تم یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ نعمتی اللتی، نعمت یعنی نعمت، مہربانیاں، احسان۔ اللتی انعمت جو میں نے انعام کر دیا، تو پیش کے اوپر آ گئی تاکہ اس کا مطلب کام مکمل ہو گیا کہ جس نعمت کو میں نے تمہارے اوپر اتمام کر دیا، جس کا اس کو مکمل کر دیا، کس کے اوپر؟ علیکم، تمہارے اوپر۔ وَأَنِّي، اور بے شک میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت بخشی۔ کم لگا ہے دوستو، فضیلت، فضل کا مطلب فضیلت، اور کم اینڈ میں اس کے لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا مطلب تمہارے اوپر، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس لیے اسی طرح بالکل فضلتکم، تمہارے اوپر فضیلت بخش دی، تمہیں افضل کر دیا۔ کس کے اوپر؟ علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر۔ دوستو، ایک انڈائریکٹ ریمائنڈر ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ایک انڈائریکٹ ریمائنڈر دے رہے ہیں، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ایک سافٹ ریمائنڈر بھی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہلکا سا احساس دلوا کر یہودیوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر بخشی، ان کو ذرا یاد کر لو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت محسوس کیوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ریمائنڈر یا انڈائریکٹ ریمائنڈر دیں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے اوپر اتنے زیادہ احسانات کیے تھے۔ دیکھیں، یہ زندگی جو انسان کو اس دنیا کے اندر ملتی ہے، یہ تو بذات خود ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ زندگی عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تخلیق کر دیتا ہے، آپ یقین کریں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکمل اور کسی نقص کے بغیر پیدا کیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ان بچوں کے اوپر دیکھیں جو کہ تھوڑے امبسائل ہیں، جو کہ اسپیشل بچے ہیں، جن کے دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتے۔ نہ صرف ان کی زندگی دوستو،
बल्कि उनके तमाम मुतल्लकीन की जिंदगी किस तरह गुजरती है हम और आपको इसका एहसास भी नहीं हो सकता। तख्लीक की तो बात अल्लाह ताला फरमाते हैं छोड़ो, अभी मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो उन इनाम के ऊपर तुम जरा गौर करो। अभी अल्लाह ताला उनको वो इनाम गिनवाना शुरू नहीं हुए, वो अगली आयतों के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन अल्लाह ताला यहां फरमा रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि जरा उन नेमतों के ऊपर गौर करना शुरू कर दो जो मैंने तुम्हें अता की। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई दोस्तों? बात हम ये कर रहे थे, देखें शुरू से नाफरमानियां होती आ रही हैं, शुरू से ये कौम पिसी हुई थी, इनके ऊपर किब्तियों ने बहुत बहुत जुल्म किए थे, गुलामों की जिंदगी गुजार रहे थे। कौन सा जुल्म जो आने वाली आयतों में, जैसे हम कह चुके हैं कि आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको निजात दिलवाई, इनको वहां से निकाला, कौन कौन सी नेमतें नहीं दी इनके ऊपर, क्या क्या अता नहीं किया इनके ऊपर, लेकिन नेमतें नहीं गिनवाई। नेमत उस वक्त अल्लाह ताला ने गिनवाई जब इन्होंने तमाम इनाम के बदले में एक इज्ल की, एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला हर चीज को माफ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हर चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर अल्लाह ताला कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसके मुकाबले में लाकर किसी को खड़ा कर दिया जाए। जब शिर्क का उन्होंने एहतमाम कर लिया, तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम भूल गए मैंने तुम्हारे ऊपर क्या क्या एहसान किया। दोस्तों, बाज़-औक़ात हम अपने इर्द गिर्द किसी दोस्त को, हम उसकी बेवफाई या किसी चीज़ को ऊपर एहसान दिलवाना, या उसको कोशिश करते हैं कि उसको पता चल जाए, तो हम उसको सिर्फ इतना कहते हैं, तुम भूल गए हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। और कभी भी हम बावफा यानी किसी अच्छे शख्स के लिए, या आप जरा सोचें कि दो बच्चे हैं एक माँ बाप के, एक बहुत उम्दा और एक जरा बद, एक उनकी कहा नहीं मानता, तो वो अच्छे बच्चे को तो कभी भी नहीं कहेंगे कि जरा मेरी नेमतों को याद करो, मैंने जो तुम्हारे लिए जो कुछ किया, जिंदगी के अंदर कुर्बानियां दी, तुम उनको याद करो, क्योंकि उनको तो उनका सिला उसकी अच्छाई की सूरत में मिल रहा है, तो उनको क्यों कहेंगे। ये बात सिर्फ उस वक्त ही ज़हन से निकलती है या जुबान से निकलती है जब इंसान का टाकरा किसी बेवफाई या किसी बदअखलाकी के साथ होता है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान के एहसान कर दिए, तुम्हें कौन कौन सी नेमतें नहीं मैंने अता कर दी, और बदले में तुमने क्या दिया मुझे? नाफरमानियां। आज अल्लाह का कौन कौन सा एहसान नहीं हमारे ऊपर। हमारी जुबानों से क्या निकलता है? सिर्फ नाशुक्री के कलमात। लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, कारोबार में घाटा पड़ गया। हमने कभी भी अल्लाह ताला का उस मानों में शुक्र अदा नहीं किया। हमारी तो जो सही तरह से सांस आ रही है, हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हम जो अपने बिस्तर से रात को सोकर सुबह उठ जाते हैं सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। लिहाजा दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने एक किस्म का, आप समझ लें, शिकवा था जो अल्लाह ताला ने यहूद के साथ किया। लिहाजा जब ये शिकवा हो गया कि तुम मेरी नेमतों को याद करो कि मैंने तुम्हें इस जहानों के ऊपर अफजल कर दिया था। अब ये फजीलत कैसे दे दी थी? सबसे बड़ी फजीलत देने की बात होती है कि उनके अंदर नबी को मबूस कर दिया जाए, उनके लिए नबुव्वत का एहतमाम कर दिया जाए। ये नबुव्वत का एहतमाम क्यों इतना अहम है और क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, ये दुनिया चाहे जितनी मर्जी हो, इसने गुजर ही जाना है। रहने वाली चीज है आखिरत। अब अल्लाह ताला को फिक्र पड़ी हुई है अपने बंदों की कि मैं इनकी आखिरत को किसी तरह से बचा लूं। और ये जो अल्लाह का शिकवा है उनके साथ कि जरा मेरी नेमतों को पहचानो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, असल में ये इनडायरेक्टली अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये किसी ना किसी तरह से उस आखिरत के हिसाब से बच जाएं। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसानों को जिंदगी के अंदर छोटे छोटे झटके देते हैं कि अब संभल जाए, अब बाज आ जाए, अब मेरे रास्ते के ऊपर पलट आए।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ اس مقام پر پہنچ جائے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پہنچنے کے بعد تو سوائے حسرت کی اور رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم ادھر پہنچ جائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو جا کے کھڑے ہو جائیں اور پھر ہم وہاں سے پلٹ آئیں؟ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم نے اچھے کام کیے یا ہم نے بد کام کیے۔ اب اس کا اسی حساب سے ہمیں اجر و ثواب ملنے جا رہا ہے۔ اور دوستو، سورہ ملک کے اندر میں جب بھی یہ سورہ ملک پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں ادھر فرشتوں اور جہنمیوں کا ڈائیلاگ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ فرشتے یہی بات بالکل پوچھتے ہیں، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ ذرا سوچیں، جب ان کو دھکیل رہے ہیں جہنم کی طرف تو صرف ان کا ایک ہی سوال ہے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو آگے سے انہوں نے کہا، ہاں بلا وہ آئے تھے، ہمیں ہی شک تھا، ہمیں ہی یقین نہیں تھا، ہم ہی ان کے اوپر یقین نہ کر پائے، ہم یہ سمجھتے رہے یہ جھوٹے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو سافٹ ریمائنڈر دے رہے ہیں، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے، اور بدلے میں تم نے جا کر شرک کر دیا، تم نے بچڑے کو میرے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ دوسری بات ہے، ان کو جو سزائیں ملی، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن دوستو، یہ جو ہمارے دل کے اندر ایمان اٹھتا ہے، یہ جو ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کوششیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جذبہ ہے اس نے گھٹنا بڑھنا ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور ان کی دی گئی نعمتوں کو جو اس نے ہمارے اوپر نازل کی، ہمیں عطا کی، ہمارے رشتوں کی صورت کے اندر، ہمارے گھروں کی صورت کے اندر، ہماری صحت کی صورت کے اندر، ہماری اولاد، کاروبار، تمام چیزوں کے اندر، آپ یقین کریں ہمارا تو سر ہی سجدے سے نہیں اٹھے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے جب انہوں نے پرستش شروع کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ یہ شکوہ کیا، تو انہوں نے ان سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پہلے، انہوں نے مختلف طرح کے اپنی فرمائشیں رکھنی شروع کر دیں کہ یا اللہ ہمیں تو اپنا آپ دکھا، یا اللہ تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر، یہ کر وہ کر، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو کبھی دوستو آپ ذرا سوچیں، کبھی یہی وہ قوم تھی جو پسی ہوئی تھی، غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، کبھی فرعون کے سامنے تو ان کی آواز بلند نہیں ہوئی، کبھی فرعون کو تو نہیں کہا تم کیوں ہمارے بیٹوں کو ذبح کرتے پھرتے ہو، کیوں ہماری عورتوں کو غلام بناتے پھرتے ہو۔ اس وقت تو انسان، یہ جو یہودی تھے، اس طرح سے بندھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں سے، ماؤں کے ہاتھوں سے ان کے بندے کھڑے ہوتے تھے، ان کے قبیلوں کے بچوں کو چھین کر لے کے جا کے ان کے سامنے ذبح کرتے تھے۔ اس وقت تو ان کی چونچ راہ نہیں نکلی، ان کے دلوں کے اندر ڈر، فرعون کا ڈر رب کے ڈر سے زیادہ ہو گیا۔ آج بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے بدماش کریکٹرز ہیں جو ہمارے ارد گرد، بہت طاقتور لوگ ہیں جو کسی بھی شکل کے اندر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، کیا ان کا بعض اوقات ڈر ہمیں اللہ کے ڈر سے زیادہ ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات ہم لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے رب کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا لیڈر آ جائے، ہم نماز کو ترک کر کے اس کی خوشامدوں کے اندر لگے رہتے ہیں، سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے، بعض اوقات تو ساری زندگیاں ان کی خوشامد کے اندر نکل جاتی ہیں، اور پھر پتا چلتا ہے کہ یہ تو سب کچھ رائے گا گیا، جب ایک لمحے کے اندر وہ اٹھا کے کسی کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور ساری زندگی کی کوششیں رائے گاں ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اتنی کوشش ہم نے رب کو منانے کے لیے کی ہوتی تو میرا رب کتنا خوش ہوتا۔ ہم ایک انسان سے ڈرتے ہیں، ہم ایک انسان کی خوشنودی کے لیے لگے رہتے ہیں، جو ہمارا رب ہے اس کی خوشنودی کو ہم نے اس طرح سے کبھی لیا ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کی ہستی کو وہ مقام دینے کی کبھی کوشش کی ہی نہیں جس کا وہ حقدار ہے۔ ہم اللہ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں،
ہم اللہ کو خدا نہ خواستہ اپنا کسی فیملی کا ممبر اور پتہ نہیں کیا ہم کوئی خدا نہ خواستہ کبھی کسی مرگ یا کسی جنازے کے اوپر جانے کی کبھی ہو جائے چانس بن جائے تو ایسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں نعوذ باللہ یہ کوئی معمولی سی ہستی ہے جس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ کلام کر کے اتنے بڑے شکوے، یا اللہ تمہیں ہمارا ہی گھر ملا تھا، یا اللہ تو نے ہمیں ہی برباد کرنا. کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اسے سمجھ ہی نہیں پائے جس کا وہ حقدار ہے. ہمیں یہ یقین ہی نہیں آتا ہم نے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا ہے. ہمیں یہ یقین ہی نہیں آتا کہ اس نے ایک سانس کے بدلے میں ہمیں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی. کاش یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنے دل کو نرم کر لیں گے اس کلام کے لیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں گے. دوستو، اللہ تعالی ہم کو اور سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال کرے اور سرفراز کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي